میں نے سوچا آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے لیے، شیعوں کے لیے، وہ شیعہ جو بیوقوف نہیں ہے، احمق نہیں ہے، جو کہتا ہے میں سمجھ ہی نہیں آ سکتی حدیث، ان شیعوں کے لیے جن میں کچھ سمجھ ہے، جو عاقل ہیں، ان کے لیے کچھ احادیث اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام پیش کریں جن میں روزے کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ روزے کے آداب کیا ہیں، اور یہ احادیث بہت زیادہ ہیں، تو ہم اس میں ان احادیث میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اہل بیت علیہم السلام کے انوار ہیں، اور ان کا نور ہے، اور ان کی ہدایت ہے، اور سب مسلمانوں پہ فرض ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے اقوال پہ عمل کریں، ان کے گفتار پہ عمل کریں، تشیع اسی کا نام ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ مراجع دین کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب اقوال پہ آپ کو عمل نہیں کرنے دیتے، اس کھلے ہوئے جھوٹ، اس غیر پوشیدہ واضح بین جھوٹ، کذب، افتراء کے ساتھ کہ سمجھ نہیں آ سکتی جی، اور آپ لوگ شیعہ بھی خوش ہو گئے کہ جی راضی ہو گئے، ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ اچھا اب دیکھو آپ کو سمجھ آ جاتی یا نہیں آتی، ہم بیان کرتے ہیں۔ کتاب ہے وسائل الشیعہ، میرے محترم ناظرین، یہاں پہ جلد نمبر 10 کتاب الصیام، وسائل الشیعہ، کتاب ہے شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی، اللہ ان پہ رحمت کرے۔ یہ جلد نمبر 10 ہے، یہ کتاب الصیام ہے، یہ آداب الصیام ہے۔ آداب الصیام میں سے استحباب القیلول للصائم، روزے دار کو دن میں سونا چاہیے، دوپہر کے وقت سونا چاہیے، اس کو قیلولہ بولتے ہیں۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے، حضرت امام کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، قیلوا فإن اللہ یطعم الصاعم ویسقیہ فی منامہ، فرمایا کہ امام کاظم علیہ السلام یا ان کے فرزند امام رضا علیہ السلام سے روایت کہ سو جاؤ، قیلولہ کیا کرو، روزے کے حالت میں دوپہر کو سویا کرو، آرام کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ صائم کو اس کے نیند میں کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو طعام کھلاتا ہے، بھوک اس کا ختم کر دیتا ہے، اور اس کی پیاس کو بھی ختم کر دیتا ہے جب صائم روزے دار سو رہا ہوتا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا، اس کے بعد جو روایت ہے، ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوم الصائم عبادت ونفسہ تسبیح، صائم کا، روزے دار، اب صائم کہیں گے نا روزے دار، یاد رکھو صائم کا، روزے دار کا جو نیند ہے، سونا ہے، وہ عبادت ہے، اور اس کی سانس لینا بھی، یہ بھی عبادت ہے، تسبیح، سانس لینا تسبیح، ٹھیک ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصائم فی عبادت وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب، مسلمہ، صائم روزے دار ہمیشہ عبادت کی حالت میں، سانس لے رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے وہ عبادت کی حالت میں ہے، چاہے وہ سو بھی جائے اپنے بستر پہ پھر بھی عبادت کی حالت میں ہے، مگر یہ کہ وہ ایک دوسرے مسلمان کی عیب بیان کرے، دوسرے مسلمان کی غیبت کرے۔ غیبت جب کرتا ہے تو پھر وہ عبادت نہیں ہے، گناہ جب کرتا ہے تو وہ عبادت کی حالت سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَإِلَّا وہ عبادت کی حالت میں۔ اچھا اچھا دوسرا جو ادب بہت ہی اہم، اس پہ تاکید کی گئی اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں، روزے کے آداب میں، یہ ہے کہ انسان کو افطاری دینا چاہیے، دوسرے مسلمان کا، دوسرے مومن کو افطاری دینا چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کلینی روایت فرماتے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ انہوں نے فرمایا، وَمَنْ فَطَّرَ فِي شَهْرِ رمضان، جو شخص کسی مومن کو ماہ مبارک رمضان میں اس کی افطاری کرا دے، مؤمناً صائمہ، جو دوسرا مومن ہے، روزے دار ہے، اس کی افطاری کرا دے، كان له بذلك عند الله عتق رقبہ،
اس کا جو پاداش ہے، اجر اللہ کے نزدیک، وہ ایک غلام کی آزادی ہے کہ آپ نے غلام کو آزاد کیا ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ فِي مَا مَضَى، اور اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے کہ آپ کسی مومن کو کھانا کھلائیں، اس کی افطاری کرا دیں۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیس کلنا یقدر علی ان یفطر صائما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں اتنی استطاعت نہیں ہم سب میں کہ کسی مومن کی افطاری کرا دیں، ہم میں اتنی مالی استطاعت نہیں ہے، گھر میں اتنا کھانا نہیں ہے۔ تو فرمایا، ان اللہ کریم یعطی هذا الثواب لمن لم يقدر الا على مذاقة من لبن یفطر بها صائما۔ فرمایا کہ اللہ کریم ہے، جو لوگ نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ یہی ثواب ان کو دے گا اگر وہ ایک گھونٹ پانی، معاف کیجیے، ایک گھونٹ دودھ کسی روزے دار کو پلا دیں افطار کے وقت، ایک گھونٹ کا دودھ کا ایک گھونٹ، دودھ کا ایک تھوڑا سا اس کا چکھنے کے لائق ہو یا چوسنے کے لائق ہو یا مزہ کرنے کے مقدار کی ہو، وہ اس کسی صائم کو پلا دے، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو کہ اس نے ایک غلام کو آزاد کیا اللہ کے راستے میں، وہی ثواب دے دے گا۔ او یہ بھی اگر دودھ بھی نہیں، او شربۃ من ماء عذب، ایک خوشگوار پانی کا ایک کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، ایک شوربہ، اس کو ایک ڈرنک اس کو پلا دیں، یعنی پانی پلا دیں، خوشگوار پانی، کوئی گندا پانی نہ ہو، وہ نمکین والا پانی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، خوشگوار پانی ہو، صاف پانی ہو، وہ کسی کو پلا دیں، یہ بھی ثواب مل جائے گا، وہی افطار کا ثواب مل جائے گا۔ او تمرات لا يقدر على اکثر من ذلك، مدینے میں یہ ہے کہ بھائی مدینے میں، عرب میں، ادھر بالخصوص مدینہ منورہ میں ادھر تمر بہت ہے نا، کھجور بہت زیادہ ہے، وہ فقیر غریب آدمی کا کھانا بھی جو وہ کیا ہے، وہ پرانے قسم کا جو نیچ قسم کا کھجور ہوتا ہے وہی کھانا ہوتا تھا اس زمانے میں۔ یا مثلا کسی کو کھجور کھلائیں، اب کھجور دوسرے ملکوں میں مہنگا ہے، اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں مدینہ میں بہت سب سے سستا چیز یہی کھجور ہے، تو اگر یہ نہیں کر سکتے تو بھائی کھجور کھلا دیں، کسی کو کچھ کھجوریں کھلا دیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، من فطر صائما فلہ مثل اجرہ، جس نے کسی روزے دار کی افطاری کرا دی، اس کو افطار کرا دیا تو اس کو وہی ثواب جو روزے دار کا ہے وہ اس کو بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگلا جو حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے، صدیر ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، امام علیہ السلام نے صدیر سے پوچھا، یا صدیر هل تدری ای اللیالی هذه، صدیر تجھے پتہ یہ کون سے رات ہیں؟ فرمایا نعم فداک ابی، میرے باپ آپ پہ فدا ہوں، هذه لیالی شہر رمضان، یہ رمضان کے مہینے کے راتیں ہیں۔ فرمایا کہ اتقدر على ان تعتق في كل ليلة من هذه الليالي 10 رقاب من ولد اسماعیل علیہ السلام۔ صدیر سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیر، کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ ان راتوں میں ہر رات 10 غلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے ہوں ان کو تو آزاد کر، یہ کر سکتا ہے؟ ہر رات رمضان میں 30 راتیں ہیں نا، 300 غلام، ہر رات 10 غلام آزاد کر۔ صدیر نے عرض کیا کہ یہ میری مالی استطاعت نہیں ہے، امام علیہ السلام نے کم کر دیا گدت، 9 کا بولا، پھر صدیر نے کہا کہ نہیں، پھر 8 بولتے گئے، آخر میں 1 تک پہنچ گئے کہ کیا ایک غلام جو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے، اس کو آزاد کر سکتے ہو ہر رات رمضان میں؟ تو اس نے کہا کہ لا اقدر علیہ، ایک غلام بھی مجھ سے آزاد، غلام بڑے مہنگے ہوتے ہیں، ہر رات کو میں غلام، وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے ہو، شاہی خاندان کے اولاد سے ہو، یہ کیسے میں کر سکتا ہوں؟ فقال له فما تقدر ان تفطر في كل ليلة رجلا مسلما، امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہر رات کو ایک مسلمان کو تو روز افطاری کھلا دے، یہ نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا جی ہاں، بلا وعشرہ، اس نے کہا میں 10 کو کھلا سکتا ہوں، افطاری کرانا میں 10 آدمی کو کر سکتا ہوں ہر رات، لیکن غلام یا آزاد یہ مہنگا ہے، مجھ سے نہیں ہوتا۔ تو فرمایا، فقال، امام علیہ السلام نے اس کو کہا فذاک الذی اردت یا صدیر، امام
محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ان سے کہا، امام محمد باقر علیہ السلام نے صدیر سے کہا میرا مراد یہی تھا کہ تو 10 غلام کو آزاد کر، یہی مراد ہے کہ 10 مومن کو تو کانا کلا ہر رات. اچھا، ان افطارك اخاك المسلم يعدل رقبة من ولد اسماعیل. ایک مومن مسلمان کو اگر آپ افطاری دے دیں اس کا ثواب کیا ہے؟ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے کوئی غلام ہو، اس کو آپ اللہ کے راستے میں، یعنی ایک نبی زادہ کو غلامی سے آزاد کر کے اس کو آپ راہ خدا میں آزاد کر دیں کہ اس کا کتنا ثواب ہے، اس بیچارے کا دل کتنا خوش ہو جائے گا. اسی طرح ایک مومن کو کھانا کھلانا رمضان کے مہینے میں. اچھا، فرمایا کہ یہ حدیث ہے حضرت باب الحوائج امام کاظم علیہ السلام کو کا فطرک اخاک الصائم افضل من صیامک. اپنے بھائی کو، مومن بھائی کو جب آپ افطاری دیتے ہیں یہ آپ کے اپنے روزے سے اس کا ثواب زیادہ ہے. آپ نے سارا دن روزہ رکھا نا، اگر جب افطاری دیتے ہیں وہ اب آپ کے روزے سے، آپ کے روزہ رکھنے سے جو افطاری کھلانے کا ثواب ہے وہ اس سے زیادہ ہے. اچھا، مزید ملاحظہ فرمائیے. اچھا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کان علی بن الحسین علیہ السلام اذا كان اليوم الذي يصوم فيه امر بشاة فتذبح وتقطع اعضاء وتطبخ. فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا، ہمارے سید حضرت زین العابدین سید الساجدین سلام اللہ علیہ جب بھی روزہ رکھتے، جس دن بھی روزہ رکھتے، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان، روزہ رکھتے تو حکم دیتے کہ ایک دمبے کو ذبح کیا جائے. دمبے کو ذبح کیا جاتا تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے بنائے جاتے تھے اور حکم دیتے کہ ان کو پکایا جائے. تو وہ بڑے بڑے دیگچوں میں وہ دمبا پکایا جاتا. فإذا كان عند المساء أكب على القدور حتى يجد ريق المرق وهو صائم. جب شام کا وقت قریب ہو جاتا تو وہ آ جاتے ان دیگچیوں کے پاس آ جاتے اور ان سے جو وہاں پہ دیگ پک رہا ہے نا، شوربہ پک رہا ہے، جو سالن پک رہا ہے، اس کی خوشبو ان کی دماغ مبارک میں آ جاتا. تو فرماتے تھے ہاتھ القصاء اغرفوا لآل فلان اغرفوا لآل فلان. کہتے تھے کہ برتنوں کو لے کے آؤ، برتنوں کو حکم دیتے تھے کہ بر دو، برتنوں کو بر دیتے، پھر اس کو اس فلان فیملی میں لے کے جاؤ، اس کو فلان پڑوسی کو لے کے جاؤ، اس فلانی کو دے دو. برتن بر بر کے سب محلے والوں کو، شہر والے کو، مدینے والوں کو اس طرح گوشت بیچتے تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام، پکا ہوا یعنی سالن بیچتے تھے. ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك عشاءه. پھر ان کے لیے روٹی لاتے ہیں، وہ خود اس کھانے سے نہیں کھاتے، وہ سارا راہ الہی میں صرف کرتے، پھر خود ان کے اپنے لیے ایک روٹی کا ٹکڑا لاتے ہیں اور کچھ کھجور. یعنی سادہ ترین غذا جو عرب میں یہی ہے، روٹی اور کھجور. اور وہ بھی تمر، کھجور کے 2 قسم ہیں، ایک رطب ہے ایک تمر ہے. تمر جو ہے وہ خشک کھجور ہوتا ہے نا، جو اتنا مرغوب فی نہیں ہے، اتنا وہ رطب جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، وہ تازہ ہوتا ہے. اچھا، تو وہ کھاتے تھے وہ خود. اچھا، پھر ملاحظہ فرمائیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص منه شيء وما عمل بقوة ذلك الطعام من بر. جب آپ کسی کو افطاری دیتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو وہی ثواب دے دیتا ہے جو اس شخص نے روزہ رکھا اس دن روزہ رکھا نا، اس جتنے اس نے جو روزے رکھے ہیں اس کا اجر آپ کو دے دے گا، بغیر اس کے کہ اس شخص کے روزے دار کے ثواب سے کچھ کم ہو. اس کے ثواب سے کچھ کم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے دے گا. اور پھر اس شخص کے بدن میں انرجی آ جاتا ہے، قوت آ جاتا ہے، تو اس انرجی اور قوت کے ساتھ وہ اگلے دن روزہ رکھے گا، اچھے کام کرے گا، تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اس کا ثواب بھی کس کو ملے گا؟ آپ ہی کو ملے گا.
حدیث ملاحظہ فرمائیے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من فطر مؤمنا كان كفارة لذنبه الى قابل ومن فطر اثنين كان حقا على الله ان يدخله الجنة، جو کسی مومن کو افطاری کرا دیتا ہے، افطار کھلاتا ہے، تو اس کے اگلے سال تک اس کو گناہوں کا کفارہ ہے، اور جو دو مومن کو کھلاتا ہے تو اس کا حق اللہ پہ ہی بنتا ہے کہ اس کو اللہ جہنم نہ لے کے جائے۔ کتنا ثواب ہے، ٹھیک ہے نا، افطاری کرانے کا۔ پھر ملاحظہ فرمائے وان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا من فطر صائما مؤمنا وکل اللہ به 70 ملکا يقدسونه الى مثل تلك الليلة من قابل، جو کسی مومن کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 فرشتے اس پہ معمور کر دیتے ہیں، اور ان کا کام ہے کہ اس شخص کے لیے عبادت کریں، اس کا ثواب اس شخص کو ملے گا، ٹھیک ہے نا، اگلے سال اسی رات تک، ٹھیک ہے نا، ہاں، تو پورا سال اس کے لیے یہ عبادت کریں گے 70 فرشتے۔ اچھا، پھر ملاحظہ فرمائیے، آداب سیام میں سے، آداب روزہ میں سے سحری کھانا ہے، سحری کھانے کی بڑی ترغیب ہے، بالخصوص ماہ رمضان میں۔ غیر ماہ رمضان میں یہ ہے کہ آدمی کھانا ترک کرے تو اتنا اس کی مذمت نہیں ہے، غیر ماہ رمضان میں جو شخص روزہ رکھتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں سحری ضرور کھانا چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیے، فرمایا یہ حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، میں نے ان سے پوچھا عن السحور لمن اراد الصوم اهو واجب علیہ، کیا روزہ رکھنا، سحری کھانا روزے دار کے لیے واجب ہے؟ فقال لا بأس بأن لا يتسحر ان شاء، فرمایا اگر کوئی سحری نہ کھانا چاہے تو اس کی اتنی مذمت نہیں ہے۔ وَأَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ أَن يَتَسَحَّرْ، لیکن شہر رمضان میں، ماہ مبارک رمضان میں افضل یہ ہے کہ انسان سحری کھائے، اگر نہ کھائے تو گناہ نہیں کیا، لیکن کھائے، سحری کرے تو یہ بہتر ہے، اس کی فضیلت ہے۔ نُحِبُّ أَن لَا يُتْرَكَ فِي شَهْرِ رمضان، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سحری کو ماہ رمضان میں ترک نہ کریں۔ اچھا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَدْ يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَن لَا يَدَعَ السُّحُورَ، انسان کے لیے مستحب ہے کہ سحری کھانے کو ترک نہ کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء طاہرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں السحور برکہ، سحور باعث برکت ہے، سحری کھانا، سحری میں پینا یہ باعث برکت ہے۔ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تدعوا امتی السحور ولو على حشفہ، حشفہ بولتے ہیں اس کھجور کو جو پک جانے سے پہلے وہ درخت سے گر جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ابھی اس کا فل فروٹ نہیں بناتا، وہ درخت سے گر گیا ہے، وہ پک ہی نہیں گیا، اور اس وجہ سے اس پہ کوئی گوشت نہیں ہوتا، اس پہ کوئی اتنا کھانے کا مواد نہیں ہوتا، یعنی بالکل سب سے جو گٹیا قسم کا کھجور ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے جو انسان دل نہیں کرتا وہ کھجور، اس میں یعنی اس میں اتنا چیز کھانے کو نہیں، چھلکا ہی ہے بس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو چاہیے کہ سحری کھانے کو ترک نہ کریں، ولو وہ حشفہ، وہ کھجور کا ایک دانہ ڈالیں جس پہ کوئی وہ چھلکے کے علاوہ اتنا گوشت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو سب سے سستا کھجور ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ مدینے میں سب سے عام کھانا اور سب سے سستا کھانا یہی کھجور کے مختلف اقسام ہوتے تھے، بالخصوص جو گٹیا قسم کا کھجور ہو، اللہ کھجور تو ابھی تو بہت سارے ملک ایسے ہیں کہ وہاں پہ کھجور اتنا سستا نہیں ہوتا، تو یہ مثال کے طور پر فرما رہے ہیں۔ سماع کہتے ہیں میں نے امام علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ سحور جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے سحری کھانا کیا واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ قال اما فی شہر رمضان فإن الفضل فی السحور، فرمایا کہ ماہ رمضان میں فضیلت اسی میں کہ انسان سحری کھا لے، ولو بشربۃ من ماء، چاہے کہ وہ کم ہی ہو، پانی کا ایک گھونٹ، پانی کا ایک ڈرنک پی لے۔ وَأَمَّا فِي التَّطَوُّعِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَسَحَّرَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ،
اور جو شخص مستحبی روزہ رکھتا ہے غیر ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو اس کو وہ چاہے سحری کھائے نہ کھائے اس کی مرضی، ماہ رمضان میں ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تصحروا ولو بجرع الماء او بجرع الماء، جرع بولتے ہیں پینے کو، اگلنے کو، گونٹنے کو، ٹھیک ہے نا، اور جرع جرع کا جمع پانی کے، ولو پانی پینے کے ساتھ تم سحری کھا لو، سحری کر لو، چاہے وہ پانی ہی پینا ہو یا پانی کے کچھ گونٹ آپ پی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ اچھا، الا صلوات اللہ علی المتصحرین، جان لو کہ اللہ کی صلوات، اللہ کا درود، اللہ کی برکت، اللہ کی جانب سے مغفرت اور علو درجات کن لوگوں کے لیے؟ وہ لوگ جو سحری کھاتے ہیں اور سحری پیتے ہیں، ان کے لیے۔ اچھا، پھر ملاحظہ فرمائیے کہ رسول اللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے والد سے نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل، سحری کھا کر روزے میں اپنے لیے آسانی پیدا کرو، سحری کھا کر روزے رکھنے میں، دن میں روزے رکھتے نا، اپنے لیے آسان بناؤ اس کو، اور دن میں قیلولہ کر کے قیام اللیل اپنے لیے آسان بنا دو، ٹھیک ہے نا، سحری سے مدد لے لو دن کے روزے کے لیے، اور قیلولہ کا جو نیند ہوتا ہے دوپہر کو سونا، اس سے مدد لے لو رات کو اٹھ کر عبادت کرنے میں، اوکے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں ہمارے آقا امیر المؤمنین علیہ السلام سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انہو قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی وملائکتہ یصلون علی المتصحرین والمستغفرین بالاسحار، اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ صلوات اور درود بھیجتے ہیں، اللہ مغفرت کرتا ہے اور ملائکہ طلب مغفرت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سحری کھاتے ہیں، اور سحری کھا کر وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ فَلْيَتَصَحَّرْ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِشُرْبَةٍ مِّن مَّاءٍ، بس تم لوگ حتماً سحری کے لیے اٹھا کرو، سحری کھایا کرو، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، پانی کا ایک چھوٹا سا پیالہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اس سے سحری ضرور کیا کرو۔ اچھا، پھر ملاحظہ فرمائیے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، افضل سحورکم السویق والتمر، بہترین جو آپ کا جو سحری ہے وہ سویق اور کھجور ہے، کھجور۔ سویق کس کو بولتے ہیں میرے محترم ناظرین؟ سویق عرب پرانے زمانے میں، آپ بھی شاید کرتے ہوں گے، آٹا یا دال یا مثلا عدس وغیرہ جو ہے دال، ان کو ابالتے تھے پانی کے ساتھ، وہ جو ابالتے تھے اسی کو سویق بولتے تھے۔ سویق شوربہ نہیں ہے، اس میں گوشت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، سویق ابھی جو عرب میں، ابھی عراق وغیرہ جائیں تو اس میں سویق اس کو کہتے ہیں جس میں گوشت ہو، لیکن اس زمانے میں اس کو سویق نہیں بولتے تھے۔ سویق اس زمانے میں کس کو بولتے تھے؟ آٹا کو پانی کے ساتھ پکاتے تھے، جیسے اب ہے نا، آپ کے پاس وہ ہے، وہ جو نہاری بناتے ہیں نا پاکستان میں، نہاری کا جو اس کا جو شوربہ ہے نہاری کا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آٹا ہوتا ہے، اس میں میدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ گاڑھا بن جاتا ہے۔ تو اب نہاری کو دیکھ لیں، نہاری میں اگر گوشت نہ ہو تو یہ بہت سادہ عام سے غذا ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی غذا ہے۔ کبھی اس کو آٹے سے بناتے تھے، کبھی اس کو دال مختلف قسم کی دال ہوتا ہے نا، تو اس سے بناتے تھے اس زمانے میں۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کا کھانا، اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ کبھی اس کو سکھاتے بھی تھے نا، سوکھ جاتا تو پھر بھی اس کو کھاتے تھے، تو اس کو سویق بولتے ہیں، سویق، اور اس کی بڑی فضیلت ہے جی، سویق کھانے کی۔ اچھا، افضل سحورکم، بہترین آپ کا جو کھانا ہے سویق ہے اور تمر ہے، یعنی آپ آٹے کو یا دال کو پکا دیں پانی کے ساتھ کہ وہ کیا جائے، گل جائے، اور وہ سوپ جیسا بن جاتا ہے، اس کو آپ پی لیں،
اس کو کھجور کے ساتھ کھا لیں، ٹھیک ہے نا، یہ بہترین سحری ہے۔ اچھا، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یفطر علی الاسودین، یفطر علی الاسودین، یہ سے بھی غلطی ہو گئی ہے نا شیخ سے، حرف سے، یہ تو افطار والے کو ادھر لے کے آیا، او یتسحر بہا، نہیں غلطی نہیں ہوئی، یتسحر بہا بھی، اچھا غلطی نہیں ہوئی، صحیح کہہ رہا لکھا اس نے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور اور پانی کے ساتھ یا کشمش اور پانی کے ساتھ، ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ افطار بھی کرتے تھے اور سحری بھی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ابھی روایات میں آ جائے گا، کبھی یہ نہیں ملتا، پہلے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوشش ہوتی تھی کہ حلوہ کھا لیں افطار کے وقت، ابھی افطار کے روایت آ جائیں گے، وہ نہیں ملتا تھا تو کھجور، اگر وہ بھی نہیں ہوتا تھا تو وہ راک کینڈی ہوتا نا، سخت قسم کی کینڈی ہوتی ہے، اس کو عرب سکر بولتے ہیں پرانے زمانے میں، سکر تو ابھی شوگر کو بولتے ہیں نا عربی، لیکن اس زمانے میں شوگر اس طرح کا تو نہیں ہوتا تھا، اس میں وہی راک کینڈی ہوتا تھا، راک کینڈی ایک دانہ منہ میں رکھ دیا، دہن مبارک میں رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ بھی نہیں ہوتا تھا تو پانی بھی ایسا پانی کہ نہ زیادہ گرم ہو نہ ٹھنڈا ہو، اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ افطار کے وقت نہ گرم ہو نہ ٹھنڈا، یعنی نیم گرم پانی پینا، اس کی بڑی فضیلت ہے، وہ آ جائے گا انشاءاللہ افطاری کے روایات میں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التمر والماء والزبیب والماء، یا تو کھجور، خشک کھجور جو ہے، جو فریش کھجور نہیں ہے نا، وہ پانی کے ساتھ، یا کشمش پانی کے ساتھ، اس سے افطار فرماتے تھے، اور اسی سے کیا کرتے تھے، اور سحری بھی فرماتے تھے۔ اچھا، روی عن آل محمد علیہ السلام یستحب السحور ولو بشربۃ من الماء۔ اچھا، دعائیں پڑھنا، کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ بہت ساری دعائیں روایت ہوئی ہیں کہ یہ افطار کرنے کے وقت یہ پڑھنی چاہیے۔ اچھا، تو 3-4 مختلف صیغے ہیں دعاؤں کے، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب افطار کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک الصمنا، اے اللہ ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے، وعلی رزقک افطرنا، اور تیرے رزق پر ہم نے افطار کیا ہے، فتقبلہ منا، اس ہم سے قبول فرما۔ اور یہ ما بعد جو ہے، یہ نہیں لگتا مجھے کہ یہ دعا کی جملہ ہے، لیکن اگر کوئی ذکر کے طور پہ پڑھنا چاہیے، تبرک کے طور پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے، تو کوئی بات نہیں۔ ذهبت الظماء وابتلت العروق وبقي الاجر، افطار کے وقت فرماتے تھے کہ اب پیاس ختم ہو گیا ہے، اب افطار فرما رہے نا، پیاس کا وقت، پیاس اب ہمارا ختم ہو گیا، وابتلت العروق، ہمارے بدن میں جو رگیں ہیں یہ دوبارہ تر ہو گئی ہیں، ان میں دوبارہ رطوبت آ گئی ہے، رگوں میں اب دوبارہ جو ہے جان آ گئی ہے، وبقي الاجر، اور اجر جو ہے، اجر، یہ اجر اس کا باقی ہے، اجر ابد الآباد تک اس کا اجر، اس روزے کا اجر ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تقول فی کل لیلۃ من شہر رمضان عند الافطار، ہر رات کو افطار کے وقت ماہ رمضان یہ دعا پڑھا کرو، آخر رمضان تک یہ دعا پڑھا کرو، الحمد للہ الذی اعاننا فصمنا ورزقنا فافطرنا، شکر ہے اس خدا کے لیے، حمد اور تعریفیں ہیں اس خدا کے لیے جس نے ہمیں توفیق دی ہے، جس نے ہم کو مدد دی ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اور ہم نے روزہ رکھا ہے، ورزقنا فافطرنا، اور ہمیں رزق دیا اور اس کے رزق پر ہم نے افطار کیا ہے، اللہم تقبل منا وعنا علیہ، اے اللہ اس روزے کو قبول فرما اور ہمیں اس روزہ رکھنے پر ہماری مدد فرما، وسلمنا فیہ، اور ہمیں روزے میں سلامتی دے دے، سالم رکھ، وتسلمہ منا فی یسر منک، اور ہم سے یہ روزہ قبول فرما آسانی کے ساتھ، سختی کے ساتھ نہیں، آسانی کے ساتھ، ہم سے محبت میں، پیار میں ہم سے قبول فرما اس روزے کو، وعافیہ، اور عافیت کے ساتھ ہم سے قبول فرما، الحمد للہ الذی قضى عنا یوما من شہر رمضان، حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہم سے رمضان کا ایک دن ہم سے گزار دیا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اس دن روزہ رکھا۔ اچھا،
ہم روایت کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے خادم اور غلام جناب قمبر علیہ السلام ایک تھیلا لے کے آئے تو اس میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا افطاری تھا. اس میں کیا تھا؟ سویق تھا. ان کا افطاری کیا تھا؟ سویق تھا. تھیلے میں سویق، تھیلے میں یعنی برتن ہے، برتن کے اندر کیا؟ سویق. سویق کیا ہے؟ وہی آٹا اور پانی کو مکس کر کے اس کو، شاید اس میں تیل وغیرہ بھی ڈالتے ہوں گے. ابھی تو کتابوں میں اس کا ریسیپی تو نہیں ملتا نا کہ سویق اس زمانے میں کیسے پکاتے تھے. یہی اتنا ہی ملتا ہے کہ یہ آٹا اور پانی ہوتا تھا، یا دال وغیرہ عدس وغیرہ وہ پانی ہوتا تھا. اچھا، تو شاید اس میں نمک ہوگا، اس میں تیل، اب مجھے نہیں معلوم تیل ڈالتے ہوں گے نہیں ڈالتے ہوں گے. وہ اپنے اس زمانے میں جس طرح ان کے پاس جو جس طرح بناتے ہوں گے نا اسی اسٹائل سے بناتے ہوں گے، تو اس میں وہ تھا. اچھا، فلما اراد ان یشرب، جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سویق کو پینے کی کوشش کیا، پینا چاہا، پینا، تو وہ اتنا مائع ہوتا تھا، سویق کو پیا جاتا تھا، کھایا نہیں جاتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اس کو پینے لگے تو کہا بسم اللہ، اس طرح دعا فرمائے، اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا فتقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ، اے اللہ، ہم نے تیرے رضا کی خاطر روزے رکھے ہیں اور تیرے رزق پر ہم نے افطار کیا ہے، بس ہم سے قبول فرما، تو سمیع ہے اور علیم ہے، تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اللہم صلی علی محمد. ہمارے آقا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یستجاب دعاء الصائم عند الافطار. روزے دار کا روزہ، روزے دار کا، معاف کیجیے گا، روزے دار کی دعا جو ہے، جو انسان صائم ہے اس کی دعا افطار کے وقت، اس کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. تو اس لیے جب افطار کر رہے ہو تو اس وقت عبادت کرو، اللہ سے اپنے حوائج مانگو. ٹھیک ہے نا؟ پھر شیخ مفید نے بھی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، دعوت الصائم تستجاب عند افطارہ. روزے دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کی استجابت ہوتی ہے. ملاحظہ فرمائیے، حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ما من عبد یصوم فیقول عند افطارہ. جو بھی اللہ کا بندہ روزہ رکھے اور روزے کے افطار کے وقت یہ دعا پڑھے، یا عظیم یا عظیم، یہ میرے عظیم رب، اے میرے عظیم رب، انت الہی لا الہ لی غیرک، تو میرا الہ ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اغفر لی الذنب العظیم، میرے لیے میرے عظیم گناہ، بے حساب گناہ، میرے گناہ معاف فرما. انہ لا یغفر الذنب العظیم الا العظیم، میرے عظیم گناہوں کو تو عظیم کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، تو میرے گناہوں کو معاف کر. الا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جو شخص اس دعا کو افطار کے وقت پڑھے اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے ابھی دنیا میں آیا. ٹھیک ہے بھائی؟ حضرت مولانا زین العابدین علیہ السلام، ہمارے مولانا یعنی ہمارے آقا، ہمارے سید، ہمارے مالک حضرت زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ انا انزلناہ عند فطورہ وعند سحورہ کان فی بینہما کالمتشحط بدمہ فی سبیل اللہ. جو شخص اپنے افطار کے درمیان اور اپنے سحری کے درمیان، افطار کرتے وقت اور سحری کے وقت انا انزلنا پڑھے، تو افطار سے لے کر سحری تک وہ عبادت الہی میں ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ یہ شہید ہے اور یہ اپنے خون میں یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ہاتھ پیر مار رہا ہے. ایک شہید جو اپنے خون میں ہاتھ پیر مار رہا ہے، اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے. جو شخص انا انزلنا پڑھے افطاری کے وقت اور سحری کے وقت، افطار سے لے کر سحر تک، اس کو اتنی فضیلت ہے اس کی کہ وہ اس شہید کی طرح ہے جو اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے. حضرت امام
موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آباء طاہرین سے روایت کرتے ہیں کہ ان لکل صائم عند فطورہ دعوة مستجابہ، ہر روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے افطاری کے وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ فإذا كان أول لقمة فقل، پہلا جب لقمہ ہے تو اس وقت ایک بولا کرو، بسم اللہ یا واسع المغفرہ اغفر لی، بسم اللہ یا واسع المغفرہ، اے رب جس کی مغفرت بہت عظیم ہے، بہت وسیع ہے، میرے گناہوں کی مغفرت فرما۔ انسان کی گناہوں کی اگر مغفرت ہو جائے تو وہ دنیا کا وہ سب سے رچ آدمی، سب سے امیر آدمی وہی ہے جس کے گناہوں کی مغفرت ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری روایت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع المغفرہ اغفر لی فإن من قالها عند افطارہ غفر له، جو یہ جملہ کہے افطار کے وقت اس کی گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اچھا، آداب روزہ میں یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ انسان جب افطاری کا وقت آ جائے تو پہلے نماز پڑھے، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ مغرب یا عشاء، فرمائے کہ نماز پڑھے تو وہ دونوں نمازوں کو شامل ہو جاتا ہے، مغرب اور عشاء پڑھ لے پھر افطاری کرے، مگر یہ کہ کچھ لوگ اس کے منتظر ہیں، اگر لوگ انتظار کر رہے ہیں تو پھر نہیں، تو پہلے افطار کرو، ان کو انتظار نہ کرو، ان کے ساتھ جا کے افطار کرو، پھر جا کے کیا کرو، پھر جا کے نماز پڑھو، افطار کر کے پھر نماز پڑھو۔ یا کہ اس شخص کو اس کے دل میں اتنے خیال آتے ہیں نا، انسان کے دل میں کھانا کھانے کے اور پانی پینے کے، انسان جب بہت ہی بھوکا ہے، بہت ہی پیاسا ہے، اور اس کے دل میں یہ خیال بہت آتا ہے، اور اس خیالات انسان کو نماز پڑھنے پہ اتنا فوکس نہیں کرنے دیتا، تو پھر اس صورت میں بھی پہلے افطار کرنا چاہیے۔ اچھی بات ہے، سن لو بھائی حدیث۔ حلبی کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ افطار نماز سے پہلے ہوتی ہے نماز کے بعد؟ قال ان كان معه قوم يخشى ان يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، اگر آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ آپ کو یہی فکر ہے کہ اگر آپ افطار نہ کریں تو وہ آپ کا انتظار کریں گے اور وہ رک جائیں گے، آپ کی وجہ سے ان کو کیا ہوگا، انتظار کرنا پڑے گا، تو پہلے افطار کرنی چاہیے، اس صورت میں پہلے افطار کرنا چاہیے۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ ثُمَّ لْيُفْطِرْ، اگر اس طرح نہیں ہے، کوئی انتظار ہی نہیں کر رہا بھائی، ٹھیک ہے نا، سب نماز پڑھنا چاہتے ہیں پہلے، تو بھی آپ ہی نماز پڑھیں، یا کوئی ساتھ ہے نہیں کہ انتظار کر، آپ اکیلے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پہلے نماز پڑھیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا فی رمضان تصلی ثم تفطر الا ان تکون مع قوم ينتظرون الافطار، رمضان میں ادب یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھو پھر افطار کرو، مگر یہ کہ تم ایک ایسے لوگوں کے ساتھ ہو کہ وہ افطار کے انتظار میں، وہ کھانا کھانا چاہتے ہیں پہلے، تو اس صورت میں فَإِن كُنْتَ تُفْطِرُ مَعَهُمْ فَلَا تُخَالِفْ عَلَيْهِمْ وَأَفْطِرْ ثُمَّ صَلِّ، اگر ان کے ساتھ ہو تو تمہارا یہی طریقہ ہے کہ وہ یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ افطار کریں، تو ان سے مخالفت نہ کرو کہ میں پہلے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مقدس بازی شروع نہ کرو کہ میں بڑا مقدس ہوں، نہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ پھر جا کے نماز پڑھو۔ اچھا، وَإِلَّا فَابْدَأْ بِالصَّلَاةِ، اگر یہ صورتحال نہیں ہے کہ کوئی انتظار نہیں کر رہا تو پہلے نماز پڑھو۔ قلت وَلِمَا ذَاكَ، میں نے پوچھا کہ اس طرح کیوں ہے بھائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا لِأَنَّهُ قَدْ حَضَرَكَ فَرْضَانِ الْإِفْطَارُ وَالصَّلَاةُ فَابْدَأْ بِأَفْضَلِهِمَا وَأَفْضَلُهُمَا الصَّلَاةُ، امام علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ دو فریضے آپ کے پاس آ گئے، ایک فریضہ ہے نماز، دوسرا فریضہ ہے افطار، تو سب سے پہلے کس فریضے پہ عمل کرنا چاہیے؟ افضل پہ عمل کرنا چاہیے۔ افضل کیا؟ نماز، افضل نماز ہے افطار کرنے سے پہلے، تو سب سے پہلے نماز پڑھو، اس کے بعد جو افطار کرو۔ اچھا، قال تصلي وانت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم احب الي، فرمایا کہ تم جب روزے کے حالت میں ہو نا، نماز کا وقت آ جاتا ہے، مغرب کا وقت آ جاتا ہے، تو تم روزے کے حالت میں نماز پڑھتے ہو، مغرب پڑھ لیا، عشاء پڑھ لیا، تو ملائکہ لکھ دیں گے کہ بھائی اس نے روزے کی حالت میں نماز پڑھی، تو یہ اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا اجر زیادہ ہے، اس کا اجر زیادہ ہے۔
یہ روزے کی حالت، یہ روزے دار بھی ہے ایک عبادت، نماز بھی پڑھ رہا ہے ڈبل عبادت، تو وہ جو آپ کا نماز ہے وہ ملائکہ اس طرح لکھیں گے، یہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ فرمایا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یستحب للصائم ان قوی علی ذلك ان یصلی قبل ان یفطر، روزے دار کے لیے مستحب یہی ہے کہ اگر وہ یہ طاقت رکھتا ہے، اگر اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ پہلے نماز پڑھے اور اس کے بعد افطار کرے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہی کرے، یہ بشرط ہے کہ انسان کے پاس یہ طاقت ہے۔ اگر انسان اتنا کمزور ہے روزے کی وجہ سے کہ نماز مشکل سے پڑھا جاتا ہے، تو پہلے جا کے ادھر کھانا کھا لے، پھر آ کے نماز پڑھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَإِن كُنْتَ مِمَّن تُنَازِعُكَ نَفْسُكَ لِلْإِفْطَارِ وَتُشَغِّلُكَ شَهْوَتُكَ عَنِ الصَّلَاةِ فَابْدَأْ بِالْإِفْطَارِ، اگر تم ان لوگوں میں سے ہو کہ تیرے نفس تیرے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، تیرے نفس تیرے ساتھ اتنا بھوک زیادہ ہے، پیاس اتنا زیادہ ہے کہ تیرا جو ہے دل بہت کرتا ہے کہ میں پہلے جا کے کیا کروں، کھانا کھا لوں، تیرے تیرے دل میں تیری جو کنڈیشن ہے یہی ہے، تیرے نفس یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے کھلا دو، مجھے پلا دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اگر تیرے ساتھ یہ جھگڑا کر رہا ہے تو، اور تشغلک شہوتک عن الصلاۃ، اور کھانے کی جو خواہش ہے، شہوت یعنی خواہش، کھانے کی جو خواہش ہے وہ تجھے نماز پہ فوکس نہیں کرنے دے رہا، تو اس صورت میں پہلے جا کے کیا کرو، پہلے جا کے کھانا کھا لو، پہلے افطار کرو۔ فَابْدَأْ بِالْإِفْطَارِ لِيَذْهَبَ عَنْكَ وَسْوَاسُ النَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، تو اس صورت میں پہلے افطار کرو، کھانا کھا لو، تاکہ یہ نفس لوامہ، لوامہ بولتے ہیں ملامت کرنے والی، جو آپ کو ملامت کر کہ مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے کھانا کھلاؤ، یہ نفس انسان کی جو ہے نا، یہ ملامت کر رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ سے، کھانا کہاں ہے، پانی کہاں ہے، افطار کا وقت آ گیا، کیوں نہیں کھلا رہا ہے مجھے؟ انسان کا نفس یہی تو ڈیمانڈ کر رہا ہے نا، تو یہ نفس لوامہ اس لیے بولتے ہیں کہ یہ انسان کی لوم کرتا ہے، لوم یعنی ملامت، انسان کی سرزنش کرتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں کھلا رہا تو، افطار کا تو وقت آ گیا، کھلا دو بھائی، تو تاکہ یہ وسواس ختم ہو جائے بھائی، یہ نفس جب ایک دفعہ بڑھ جائے تو پھر نماز کی طرف جاؤ نا، تو پھر یہ جھگڑے کی حالت اس کی نہیں ہوگی۔ اوکے، اچھا، غیر ان ذلك مشروط بانه لا يشتغل بالافطار قبل الصلاه الى ان يخرج وقت الصلاه، اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کھانے میں اتنا دیر نہ لگائیں کہ نماز کا وقت ہی نکل جائے، 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ آپ لگا رہے ہیں کھانے میں، ٹھیک ہے نا، بھائی کھانا ختم نہیں ہو رہا، آپ اس طرح نہ کریں کہ بھائی نماز کا وقت ہی نکل جائے۔ اچھا، اگر مثلا آپ روزے کی حالت میں اور کوئی اور شخص ہے جو روزہ نہیں رکھتا ہو، یا مثلا وہ گناہ کار ہے، یا کافر ہے، یا مسافر ہے، یا مریض ہے، بیمار ہے، تو یہ اس کو آپ کو اجر ملے گا۔ ملاحظہ فرمائیے، یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے، محمد بن یعقوب کلینی نے روایت فرمایا ہے اپنی کتاب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اذا رأى الصائم قوما يأكلون او رجلا يأكل صبحت كل شعرة منه، جب روزے دار کسی قوم کو دیکھتا ہے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، یا کسی شخص کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، تو اس کے بدن میں جتنے بال ہیں اس کا ہر بال اللہ کی تسبیح کہتا ہے، اس روزے دار کا، اس کا بڑا ثواب ہے، ٹھیک ہے نا، آپ برداشت کریں، آپ مثلا ایک جگہ پہ ہیں، وہ کوئی روزہ نہیں رکھتا، آپ روزے رکھ رہے ہیں، وہ دوپہر کا وقت آ جاتا ہے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ، آپ صبر کریں، آپ اس پہ آپ کو جو اجر ملے گا اس کا کوئی حساب ہی نہیں کر سکتا، آپ کے بدن پہ جتنے بال ہیں، ہر بال، ہر تھاری منہ کیا کہے گا، اللہ کی تسبیح کہے گی اس وقت۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، ما من صائم يحضر قوما بل يطعمون الا سبحت له اعضاؤه، يطعمون الا سبحت له اعضاؤه وكانت صلاة الملائكة عليه
وَكَانَتْ صَلَاتُهُمْ اسْتِغْفَارًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روزے دار کسی ایسے قوم کے پاس ہے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو اس روزے دار کے بدن کے جتنے اعضاء ہیں وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور ملائکہ اس روزے دار پہ درود بھیجتے ہیں. ان کو ملائکہ کا درود کیا ہے؟ استغفار ہے. ملائکہ اللہ سے طلب مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ اس روزے دار کی مغفرت فرما. اچھا، کون سے کھانے اچھے ہیں افطار کے لیے؟ بھائی افطار سنت کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ جو پہلی حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اول ما يفطر علیہ فی زمن الرطب الرطب وفی زمن التمر التمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جس چیز پہ افطار کرتے تھے، اگر وہ رطب کا زمانہ تھا تو رطب پر، اگر تمر کا زمانہ تھا تو تمر پر. رطب بولتے ہیں تازہ خرما کو، تازہ کھجور کو، ٹھیک ہے نا. تازہ جو کھجور ہوتا ہے وہ فریش کھجور، وہ کیا ہوتا ہے اس میں کچھ اس میں نم زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے، وہ خشک نہیں ہوتا، وہ بھائی کیا عرض کروں میں آپ سے، اس کا زیادہ وہ وزن زیادہ ہوتا ہے، وہ فریش ہوتا ہے، اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے. بہرحال وہ اگر اس کا سیزن نکل جائے نا، کھجور تو خراب تو نہیں ہوتی نا، کھجور اگر کچھ عرصہ گزارے وہ خشک ہو جاتا ہے. سیزن جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تمر کہتے ہیں عرب. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رطب کے زمانے میں اگر روزہ دار ہوتے تھے، رطب کے زمانے میں یعنی ابھی فریش کھجور کا سیزن ہے تو فریش کھجور ہی سے کیا کرتے تھے؟ افطار کرتے تھے. اگر فریش کھجور کا سیزن نہیں ہے تو وہ خشک کھجور سے جو سیزن اس کا نکلا ہوا ہے اور کچھ خشک ہے، اس میں اتنا نم نہیں ہے، نمی رطوبت اس کھجور میں نہیں، اس کو تمر بولتے ہیں. تو اس تمر سے وہ کیا کرتے تھے؟ افطار فرماتے تھے. اچھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا صام فلم یجد الحلو افطر علی الماء. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر روزے رکھتے تھے اور اگر کوئی میٹھا چیز نہیں ملتا تھا ان کو، کھجور ہے مثلا، راک کینڈی ہے، یا کشمش ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مزید حلوہ ہے، کوئی میٹھی چیز نہیں ملتی ان کو، تو پھر صاف پانی پہ وہ کیا کرتے تھے؟ افطار کرتے تھے. پانی کے ساتھ افطار فرماتے تھے. عن ابی عبداللہ علیہ السلام اذا افطر الرجل على الماء الفاتر نقي كبده وغسل الذنوب من القلب اذا افطر الرجل على الماء الفاتر نقي كبده وغسل الذنوب من القلب وقوي البصر والحدق. اگر ماء الفاتر کس کو بولتے ہیں؟ جو نیم گرم پانی ہے، نہ ٹھنڈا ہے نہ گرم ہے، نیم گرم، ٹھیک ہے نا. اگر روزے دار نیم گرم پانی پہ افطار کرے، نیم گرم پانی کے ساتھ اس کا ایک کپ پی لے تو اس کا بڑا فائدہ ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے جگر کو، اس کا جو کلیجہ، انسان کا جو جگر ہے، کلیجہ لیور ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے اس سے. اور دل میں جو ناپاکی ہے وہ بھی اس سے وہ اس کو دھو لیتا ہے، اس کو دور کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں نا تو کیونکہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے انسان روزے میں، تو انسان کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے. اور جب آپ پانی پیتے ہیں نا پہلی دفعہ تو یہ معدہ بھی خالی ہوتا ہے، یہ سیدھا چلا جاتا ہے کس میں؟ آپ کے بلڈ اسٹریم میں چلا جاتا ہے، فوراً چلا جاتا ہے. اور وہ بھی اگر وہ کیا ہو، نیم گرم ہو، ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جب آپ کے بلڈ اسٹریم کی وسکاسٹی کیا ہوتا ہے، اس سے بہت کم ہو جاتا ہے، خون کا گاڑھا پن کم ہو جاتا ہے. تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ دل کو دھو لیتا ہے، وہ دل کو دھو لیتا ہے ناپاکی سے. اچھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دل میں، انسان کے دل میں، انسان کے قلب میں، ہارٹ میں ناپاکی جمع ہو جاتا ہے نا، انسان کا جو عمر بڑھ جاتا ہے تو جو قلب کی جو شریانیں ہیں، دل کی جو شریانیں ہیں، اس میں ویسلز ہیں، اس میں ناپاکی آ جاتا ہے. اوکے. اور اس کے علاوہ بصر، ویژن کو بھی، یہ ویژن کے لیے بھی مفید ہے. اور حدق بولتے ہیں عربی زبان میں آنکھ کی جو پیپل ہے، آئی جو پیپل ہے نا، پیپل اردو میں مجھے نہیں معلوم پیپل کو کس کو بولتے ہیں. یہ آپ کے آنکھ ہے نا، آنکھ کے بالکل وسط میں جو کالا ایک چھوٹا سا سرکل ہے، اس کو پیپل بولتے ہیں انگلش میں. تو اس کے لیے مفید ہے، اس کو روشن کر دیتا ہے.
اس کو مضبوط کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے کہ انسان افطار کے وقت کیا کرے؟ نیم گرم پانی پی لے، گرم بھی نہ ہو ٹھنڈا بھی نہ ہو. اچھا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا یہ حدیث وہی ہے، پہلے ہم اس حدیث سے شبیہ پڑھ چکے ہیں، اس کو تکرار نہیں کریں. تو اس بات کی بڑی تاکید ہے کہ نیم گرم پانی پینا یہ قلب کے لیے، دل کے لیے بڑا مفید ہے، ہارٹ کے لیے بڑا مفید ہے. بہت ساری روایات میں آئی ہیں، اور بھی روایات ہیں کہ دل کو پاک کر دیتا ہے. تو انسان کو نیم گرم پانی پینا چاہیے افطاری کے وقت. اچھا، ملاحظہ فرمائیے، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افطر بدأ بحلوى يفطر علیہ. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تھے تو سب سے پہلے حلوہ پر، اگر حلوہ ہے تو حلوہ نوش فرماتے تھے. فإن لم يجد فسکرۃ او تمرات، اگر حلوہ نہیں ملتا تھا تو راک کینڈی. راک کینڈی سمجھتے ہیں نا؟ مجھے نہیں معلوم اردو میں کیا کہتے ہیں، نبات بولتے ہیں، فارسی میں نبات بولتے ہیں، فارسی میں نبات بولتے ہیں. وہ یہ نبات جو ہے بہت پرانا ہے، یہ بہت ہی اس کے طبی فوائد ہیں. پرانے زمانے میں حکیم لوگ جو ہیں اس کا بڑے فائدے اٹھاتے تھے نبات کا. نبات کس کو بولتے ہیں؟ راک کینڈی. ٹھیک ہے، وہ راک کینڈی اس زمانے میں تو نیچرل تھا سب، یہ اب پروسیس شوگر سے تو نہیں بنتا تھا. جو نیچرل راک کینڈی ہے نا وہ حکما کے پاس ہوتا ہے، پاکستان میں آسانی سے ملتا ہوگا مجھے لگتا ہے. تو اگر حلوہ نہیں ہوتا تھا تو یا راک کینڈی سے یا کھجور کے کچھ دانوں سے وہ افطار فرماتے تھے. اچھا، فَإِذَا أَعْوَزَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَمَاءٌ فَاتِرٌ، اگر یہ کچھ بھی نہیں ملتا تھا بھائی، نہ گرم حلوہ ہے، نہ کھجور ہے، نہ راک کینڈی، تو کیا نیم گرم پانی سے افطار فرماتے تھے. اچھا، وَكَانَ يَقُول، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیم گرم پانی يُنَقِّعُ الْمَعْدَةَ وَالْكَبِدَ، یہ انسان کے کلیجے جگر کو اور انسان کے معدے کو یہ پاک کر لیتا ہے، صاف کر لیتا ہے نیم گرم پانی. وَيُطِيبُ النَّكْحَةَ وَالْفَمَ، اور نکھا بولتے ہیں جو دہن کی، جو منہ کی بو ہے، منہ کی جو بو ہے نا اس کو صاف کر دیتا ہے. نیم گرم پانی پینا اس انسان کا جو ہے منہ کی بو جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے اور منہ کو بھی صاف کر لیتا ہے. اچھا، وَيُقَوِّي الْأَضْرَاسَ، اور یہ انسان کے جبڑوں کے لیے مفید ہے، جبڑے جو ہے اس سے مضبوط ہو جاتے ہیں. وَيُقَوِّي الْحَدْقَ وَيَجْلُ النَّاظِرَ، اور انسان کے آنکھ کی جو پیوپل ہے، انسان کی ویژن کو، اس کو مضبوط بنا لیتا ہے، اس کو طاقتور بنا لیتا ہے. اور وَيَجْلُ النَّاظِرَ، اور نظر کو، دیکھنے کو، آئی سائٹ کو یہ کیا کرتا ہے؟ اس کو روشن کر لیتا ہے. اچھا، وَيُغَسِّلُ الذُّنُوبَ غَسْلًا، اور ناپاکیوں کو بدن سے دور کر لیتا ہے. ناپاکیوں کو یہ گرم پانی، نیم گرم پانی انسان سے دور کر لیتا ہے. وَيُسَكِّنُ الْعُرُوقَ الْحَائِجَةَ، اور آپ کے بدن میں جو انفلیمڈ آرٹریز ہیں، انفلیمڈ شریانیں ہیں جن میں انفلیمیشن ہے، ان کو سکون پہنچا دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ انفلیمیشن کے لیے بھی مفید ہے. اچھا، وَالْمُرَّةَ الْغَالِبَةَ، اور صفرا پتہ ہے آپ کو کس کو بولتے ہیں؟ جو بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان میں زردی ہوتی ہے، یہ ان کا رنگ زرد ہوتا ہے، تو یہ اس کو بھی ختم کر دیتا ہے. اگر کسی کے بدن میں صفرا ہے وہ بھی اس سے ختم ہو جاتا ہے افطار کے وقت اگر نیم گرم پانی انسان پی لے. وَيَقْطَعُ الْبَلْغَمَ، بلغم اردو میں بلغم ہی بولتے ہیں ہوں گے نا، یہاں پر جو میوکس جمع ہوتا ہے انسان کے گلے پر، انگلش میں میوکس بولتے ہیں، اس کو بھی ختم کر دیتا ہے. اچھا، وَيُطْفِئُ الْحَرَارَةَ عَنِ الْمَعْدَةِ، اور معدے سے کیا کر لیتا ہے؟ معدے کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے. وَيَذْهَبُ بِالصَّدَاعِ، صداع بولتے ہیں مائیگرین کو، مائیگرین سمجھتے ہیں نا؟ درد سر جو ہوتا ہے، سر میں جن کی درد ہوتی ہے، مائیگرین کے لیے بھی یہ مفید ہے افطار کے وقت نیم گرم پانی پینا، اس کو بھی دور کر لیتا. اچھا، حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ساری روایات ہیں کہ ان کو پسند تھا کہ افطار دودھ کے ساتھ افطار کریں. بہت ساری روایات ہیں.
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام کان یستحب ان یفطر علی اللبن، ان کو یہی پسند تھا کہ وہ دودھ پہ پسند کریں، دودھ پہ کیا کریں، افطار کریں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قمبر ہمارے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم اور غلام ان کے لیے ایک تیلا لے کے آئے، اس میں سویق تھا۔ سویق میں نے عرض کیا ہے کہ دال ہے، پانی کے ساتھ اس کو پکاتے ہیں، وہ بہت ہی گاڑھا نہیں ہوتا، لکوڈ ہوتا ہے، اچھا مائع ہوتا ہے، یا آٹے کے ساتھ آٹے کو پانی کے ساتھ ابالتے ہیں۔ اچھا، تو اور اس کو مہر بھی لگایا تھا امام علیہ السلام نے، مہر لگایا تھا اس تھیلے کو۔ تو کسی شخص نے کہا ان هذا له البخل یا امیر المؤمنین تختم علی طعامک، فرمایا، عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین، یہ تو کنجوسی ہے کہ آپ نے اپنے کھانے کے تھیلے پہ آپ نے مہر لگا دیا، سیل کر دیا اس کو۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا فضحک علی علیہ السلام ثم قال او غیر ذلك، امیر المؤمنین علیہ السلام ہنس دیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، یہ بخل نہ ہو، کنجوسی نہ ہو، اس کی وجہ کچھ اور ہو کہ میں نے اس پہ کیوں مہر لگایا۔ لا احب ان يدخل بطنی شیء لا اعرف سبیلہ، فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے پیٹ میں داخل ہو جائے وہ چیز جس کا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں سے آیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی اس میں کچھ ملانا چاہے، کوئی ایسی چیز کوئی لوگ اس تھیلے میں رکھ دیں، میں نہیں چاہتا کہ لوگ میرے کھانے میں کچھ شامل کر دیں، ٹھیک ہے نا، جس کا مجھے نہیں معلوم یہ کہاں سے آیا۔ تو اس لیے میں نہ یہ کہ میں لوگ میرا کھانا نہ کھائیں، کنجوسی وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تھیلے میں مزید کوئی کچھ نہ رکھ دے، جو میرا کھانا ہے اس میں کوئی اضافہ نہ کرے۔ پھر بھی یہاں پہ دو مزید روایتیں ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو پسند تھا کہ دودھ کے ساتھ افطار کریں۔ کان علی علیہ السلام یعجبہ ان یفطر علی اللبن، پھر روایت ہے کہ وہ دودھ کے ساتھ پسند کرتے تھے۔ اچھا، آداب سیام میں سے یہ ہے کہ انسان صرف کھانے پینے سے روزہ نہ رکھے، بلکہ حرام چیزوں سے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا کہ مکروہ ہیں ان سے بھی دور رہے۔ ملاحظہ فرمائیے، قال ابو عبداللہ علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک وجلدک وعدد اشیاء غیر هذا، جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اسی طرح روزہ رکھنا چاہیے، کیا چیز؟ آپ کے کان کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، آپ کی آنکھ کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، اور آپ کے جلد کو، آپ کا جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، چھلکا جو ہے، جو اسکن ہے آپ کا، یعنی کسی حرام چیز کو ٹچ نہیں کرنا، یہ بھی روزہ رکھنا۔ اور بہت سارے اعضاء کا انہوں نے ذکر کر لیا، زبان کا مثلا، سب چیزوں کا، ان کو بھی روزہ رکھنا۔ پھر فرمایا ولا یکون یوم صومک کیوم فطرک، فرمایا کہ روزے کا دن میں اور جس دن تم روزہ نہیں رکھتے ان میں فرق ہونا چاہیے۔ تم خیر روزے کے دن میں مکروہات بجا لاتے ہو یا حرام نستجیر باللہ بجا لاتے ہو، روزے کے وقت ان چیزوں کا آپ ارتکاب نہیں کر سکتے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ انہوں نے جابر سے فرمایا یا جابر ھذا شہر رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا یا جابر، یہ ماہ مبارک رمضان ہے، من صام نہارہ وقام وردا من لیلہ، جو شخص اس مہینے میں دن کو روزہ رکھے
مہینے میں دن کو روزہ رکھے اور رات کے کچھ حصے کو اٹھ کے تہجد پڑھے. وعف بطنہ، اور اپنے پیٹ کو عفیف رکھے، اپنے پیٹ کو حرام سے بچائے، اس میں کسی شبہ ناک حرام لقمہ کو داخل نہ کرے. وفرجہ، اور اپنے فرج کو، اپنے شرمگاہ کو بھی کیا کرے، عفیف رکھے، اس کو، اس کی عفت کی بھی، اس کی پاکی کا بھی حفاظت کرے. نستجیر باللہ، کوئی حرام فعل اس سے، جو جنسی فعل ہے اس سے سرزد نہ ہو. وکف لسانہ، اور اپنے زبان کو بھی قابو رکھے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، کسی کو اذیت نہ کرے، کسی پہ تہمت نہ لگائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز، دن کو روزے رکھے، رات کے کچھ حصے کے لیے عبادت کے لیے اٹھے، اور مزید کیا کرے، ہاں، پیٹ میں کوئی حرام داخل نہ ہونے دے، شبہ داخل نہ ہونے دے، شرمگاہ کو بھی حرام جنسی افعال سے بچائے، اور اپنی زبان کو بھی حفاظت کرے. اچھا، کیا فرمایا؟ خرج من ذنوبہ کخروجہ من الشہر، جب وہ اس مہینے سے نکلتا ہے، جب یہ روزہ دار ماہ رمضان سے باہر نکلتا ہے ماہ شوال میں، اب ماہ رمضان نہیں، اسی طرح اپنے گناہوں سے نکلتا ہے، اب کوئی گناہ ہی اس پہ نہیں ہے. جب ان شرائط کو وہ مراعات کرتا ہے، ان کنڈیشنز کو وہ پورا کرتا ہے، تو جس طرح وہ رمضان کے مہینے سے نکلتا ہے، اسی طرح وہ اپنی گناہوں کے سمندر سے نکل جاتا ہے، اب اس پہ کوئی گناہ نہیں، صاف ستھرا پاک. جابر نے کہا ما احسن هذا الحدیث، یا رسول اللہ ما احسن هذا الحدیث، جابر نے کہا کہ یہ کتنا پیارا، کتنی اچھی بات آپ نے ہمیں بتائی ہے، کتنی خوبصورت باتیں ہمیں بتائی آپ نے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جابر وما اشد هذه الشروط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اور یہ شروط جو میں نے بتائی ہیں، یہ شرطیں جو میں نے بتائی ہیں، یہ کتنے سخت ہیں کہ لوگ اس کو پورا کریں. یہ بہت سخت شرطیں ہیں گناہوں سے نکلنا. اچھا میرے محترم ناظرین، آپ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اب آپ کے کال لیں گے میرے محترم ناظرین. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو سب کو سلامتی اور عزت دے. کچھ کالز لیتے ہیں آپ کی.